یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شفاعت سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. آج کے پروگرام کا موضوع ہے ڈسکا میں ہونے والی دھاندلی یا پھر دھاندلا. پہلے تو صرف جو ہے وہ بیلٹ باکس ہی غائب ہوتے تھے، مگر اس دفعہ جو ہے وہ الیکشن پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا. دھند کی چادر میں مکمل الیکشن ہی ہائی جیک ہو گیا. امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، ملک میں بیانیاں تو اپوزیشن چلا رہی تھی ووٹ کو عزت دو کا، اور ڈسکا کا جو الیکشن ہے وہ ووٹ کو ذلت دو میں بدل گیا. معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ 20 کے قریب یہ پریزائڈنگ افسروں کو اٹھا لیا گیا، اس سے کہیں بڑھ کر ہے. وہاں پہ گولیاں چلائی گئیں، وہاں پہ جھگڑا کیا گیا، خوف و ہراس بنایا گیا. پولیس نے وہاں پہ لوگوں کو پولنگ اسٹیشن سے دور کرنے کی کوشش کی، پولنگ کی رفتار کم کی، بہت بڑی تعداد لوگوں کی ووٹ دینے سے رہ گئی. اب معاملہ یہ تھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہا ہے. گو کہ ضمنی الیکشن میں اتنا ہی ہوتا ہے 30-40% کے درمیان، لیکن بہت زیادہ موبلائزیشن تھی دونوں پارٹیز کی طرف سے. تحریک انصاف نے بڑی تیاری کی تھی، اور انہوں نے خاص طور پہ ایک بڑا کام یہ کیا کہ یہ جو امیدوار پچھلی بار تھے آزاد امیدوار عثمان عابد، ان کو اپنے علی امجد اسجد ملی کے حق میں بٹھا لیا. اس نے بھی پچھلے دفعہ 57,000 ووٹ لیے تھے، اور یہ علی اسجد نے کوئی 61,000 ووٹ لیے تھے، تقریباً قریب تھے، جبکہ مسلم لیگ کے امیدوار کے تقریباً ان سے ووٹ دگنے تھے. تو جب یہ مل گئے تو وہ کافی کمپٹیشن کی پوزیشن میں ڈسکے میں آ گئے تھے. لیکن وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے کہ انہوں نے، اب آپ پوچھیں گی کہ بھی دھاندلی جو ہے، دھاندلا آپ کہہ رہے تھے کیا کس نے؟ اگر تو پہلے تو میاں صاحب کا بیان آیا کہ سلیکٹڈ والا ایک کام یاد آ گئی ہے 2018 کی، خلائی مخلوق یاد آ گئی انہیں. لیکن خلائی مخلوق جو ہے نا اتنا بھدا کام نہیں کرتی. اچھا، آپ کو کیا لگتا کہ 20 پریزائڈنگ افسر اٹھا کے لے گئے. تو آپ کو لگتا ہے یہ کس کا کام؟ وہ بڑا خلائی مخلوق بڑا سوفسٹیکیٹڈ کام کرتی رہی ہے، ماضی کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب یہ جو ہمارے مسلم لیگ کے جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا ان کی تحقیق کر لی ہے انہوں نے، ابتدائی تحقیق، اس کے مطابق اس میں خلائی مخلوق یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے. تو قرہ فال کس کے نام نکلتا ہے؟ اور وہ پھر انہوں نے نام لیا ہے، وہ ہے ڈی ایس پی ذوالفقار ورق. اچھا، اسے لگایا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے اسے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، پنجاب حکومت نے دوبارہ اسے ڈی ایس پی اسپیشل برانچ بنا کے وہاں لگا دیا. ساری یہ کارروائی اسپیشل برانچ نے، سی آئی ڈی نے، اور شاید جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہماری بہت سی، ان کے ذریعے کام کروایا گیا. انہوں نے اپنی مرضی سے خود ہی کر لیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ ہار جائے گی تحریک انصاف. اچھا، کیونکہ یہ سیٹ مسلم لیگ نواز کی تھی، یہ ان سے چھین کر ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. سینٹ کے الیکشن میں بڑی آفت میں آئی ہوئی حکومت. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ نام بھی لے دیا، انہوں نے حاجی امتیاز کے ڈیرے پہ لے گئے. اچھا، یہ 20 جو پریزائڈنگ افسر غائب ہوئے، ان میں 19 کے فون نہیں مل رہے تھے، ایک کو بیل جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہمارے 8-9 نے بیان دیا ہے، ایک سے بیان ہے کہ جی ہماری بیٹری خراب ہو گئی تھی. سر ہو سکتا ہے نا چارج نہ کیا ہوں. اچھا، لیکن اب تو پریزائڈنگ افسر بول پڑے ہیں کہ انہیں زبردستی اٹھوایا گیا، ان سے مہریں لگوائی گئیں، الیکشن ٹیمپر کیا گیا. الیکشن کمیشن نے رائے دے دی ہے کہ الیکشن کے نتائج کو میں گڑبڑ کی گئی ہے. جو ریٹرننگ افسر کی رپورٹ چلی گئی ہے، جو پیش ہو گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. سر میرا سوال یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، رانا ثناء اللہ کے مطابق جو خلائی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے اس طرح کے بیان وہ بھی دے چکے ہیں. جو سینٹ کے چیئرمین شپ کے امیدوار بھی ہیں، اور اسلام آباد سے حفیظ شیخ کے خلاف جو یوسف رضا گیلانی ہیں، انہوں نے فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے، غیر جانبدار ہے اسٹیبلشمنٹ. اوکے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے ویسے؟ تو مجھے پہلے تو شک پڑا کہ لگتا یہ ہے کہ کہیں خلائی مخلوق نے گندے نہ کر دیا ہو تحریک انصاف کو، اس طرح کی کلمزی قسم کی
بالکل بےہودہ اور نیکڈ قسم کی جو ہے نا دھاندلی کہ جی 20 پریزائڈنگ افسر آپ اٹھا کے لے گئے بما ان کے تھیلوں کے. ٹھیک. اب 12-14 گھنٹے انہوں نے رکھا. رات کے 3 بجے تک 337 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آ گئے تھے اور کمپائل ہو گئے تھے اکارڈنگ ٹو دا ریٹرننگ افسر. اوکے. اس میں مسلم لیگ این کا امیدوار جو تھی خاتون سیدہ نوشین افتخار وہ جیت رہی تھی. ٹھیک ہے. آگے تھی بالکل. کچھ 4-5 ہزار ووٹ کی لیڈ سے تقریباً 97,588 ووٹس کا جا رہا تو وہ آگے جا رہی تھی. اب یہ جو 20 اور 23 پولنگ اسٹیشن ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا کم دکھا دو, ٹھیک ہے, انہوں نے اس میں ٹیمپرنگ کر دی. اس میں مسلم لیگ کے ووٹ کم کر دیے اور وہ اگر 40% تک تھا ٹرن آؤٹ تو یہاں پہ 60-70-80% چلا گیا. ٹھیک ہے. بس سر اچھے وقتوں میں 80% تک نہیں ڈبل ٹرن کر آؤٹ دیا. ہوتا. خوب پیکنگ بھی کی, خوب کی. سر اچھے وقتوں میں جو ہے وہ 80% آپ کی ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا ہے, تو ابھی تو پھر کیا کمال نہیں ہے ویسے. اچھا اب وہ اس میں جو وہ نظر آ رہا ہے اس میں وہ میرے پاس دکھائیں گے ہم اپنے اس پہ اسکرین پہ کہ کس طرح مسلم لیگ کے ووٹ منفی ہو گئے اور ان کے بہت بڑھ گئے, تاکہ وہ جو ڈیفیسٹ تھا جو لیڈ تھی اسے ختم کر کے جتوایا جائے. اور یہ جو کہہ رہی تھی نا ترجمان پی ٹی آئی کے کہ جی 7,000 ووٹ سے جیت گئے, انہیں پتا تھا کہ اتنی پیڈنگ ہوئی ہے. ٹھیک, صحیح. تو لہٰذا وہ 5,000 کی لیڈ بھی نکل جائے گی اور 7,000 سے ہم نے وکٹری حاصل کر لی. تو اس میں فردوس زبان بھی وہاں پہ موجود تھی اس ڈیرے پہ. ٹھیک ہے. اب اس میں چیف سیکرٹری بھی شامل ہے, اس میں آئی جی پولیس بھی شامل ہے, اس میں پنجاب کے چیف منسٹر بھی شامل ہے. اب چیف الیکشن کمیشنر انہیں بلا رہے ہیں. آج یہ کارروائی چلی ہے, وہاں بیانات ہو گئے ہیں, رپورٹ چلی گئی ہے. وہاں پہ مسلم لیگ کے جو وکلا ہیں انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں کہ کس طرح لوگوں کو روکا جا رہا ہے ووٹنگ سے, کس طرح ووٹنگ ڈیلے کی جا رہی ہے, کس طرح فائرنگ ہو رہی ہے. وہ سارا کا سارا مدعا پڑ گیا ہے تحریک انصاف. اچھا سر ایک بات بتائیے گا مجھے, یہ جو حلقہ NA-75 ہے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے جیتنا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے یہ ہو گیا مسئلہ تھا ان کا کہ یہ بہت زیادہ ان کی مشکل میں آ گئے ہیں اور ہر حالت میں سینٹ کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی قانون بنانا ہے تو وہ اپر ہاؤس میں جائے بغیر, تو انہیں اب ووٹ چاہیے. اوکے. خاص طور پر وہاں بھی چاہیے نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ پڑیں گے حفیظ شیخ کے لیے, تو ایک ایک سیٹ ان کے لیے امپورٹنٹ کرتی ہے. اچھا اب یہ 6 جگہ ہوا ہے صوبائی الیکشن, یہ 6 سیٹیں جگہ جہاں پہ تحریک انصاف تھی وہ ہاری ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ نوشہرہ کی سیٹ ہار گئی. اب وہاں پہ ڈر یہ لگ رہا ہے, کل عمران خان وہاں گئے ہیں اور وہاں کوئی ایم پیز آئی نہیں. اچھا. 2 وزیر جنہیں نکالا گیا جس میں لیاقت بھی شامل ہیں جو بھائی تھے وزیر دفاع جو ہے جو سابق چیف منسٹر تھے پرویز خٹک, لیاقت خٹک بھی وہاں نہیں گئے. اب وہاں تو وجہ سمجھ آتی ہے تحریک انصاف کی, لیکن لیاقت خٹک کہہ رہا ہے کہ جس طرح کی آپ نے حالات کیے ہوئے ہیں کہ میرے حلقے میں کام کوئی اور بندہ کروا رہا ہے, الیکٹڈ میں ہوں, اور یہ کہ مجھے کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور یہ کہ بڑی بری پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی, تو لہذا ووٹ میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جنہیں ان کے بیٹے نے بھی کیمپین کی, اس نے ایک الائنس بنایا ہوا تھا کاؤنسلرس کا, چیئرمین کا, وہ بھی کیمپین کر رہے تھے اور یہ بھی کر رہے تھے. اب انہیں پارٹی کا انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے. تو اب وہاں عمران خان کو جانا پڑا ہے. ابھی میں آج سن رہا تھا کہ وہ جو رند بلوچ ہیں جو پی ٹی آئی کے وہاں کے آرگنائزر ہیں, صدر ہیں بلوچستان کے, انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں پارٹی سے. ٹھیک. کہ جو ٹکٹ دیے گئے اس میں بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہے کوئی, تو آپ کیسے دے دیں گے ٹکٹ یہاں؟ تو یہ بہت خلف شار ہے. یہاں بھی 3 ایک گروپ بنے ہوئے ہیں پنجاب میں, کے پی میں اب گروپنگ کھل کر سامنے آ گئی ہے. اب یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں رہ گئی. اوکے. اس لیے کہ اب تو اگر کھلا الیکشن بھی ہو جائے تو انہوں نے بہت سارے کچھ ایسے ہو گئے جو کہ اچھا ہم ڈالتے ہیں, ہم نے اگلا الیکشن بھی لڑنا تحریک انصاف کے پلان. اچھا ابھی حال ہی میں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ری الیکشن کروا لیتے ہیں NA-75 پر. سر مجھے ایک منٹ مجھے بتائیے کہ اس میں مریم نواز نے باقاعدہ اس ٹویٹ کو عمران خان صاحب کی جو ہے ری ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ بےمانی بھی کرتے ہو پھر ری الیکشن بھی کرواتے ہو. دیکھیے اتنا بہت زیادہ ان کا یہ فراڈ سامنے آ گیا ہے,
یہ نیکڈ چیٹنگ ہے, نیکڈ یہ فراڈ ہے, نیکڈ ریگنگ ہے, ننگی چٹی, اور اس میں ملوث ہے صوبائی انتظامیہ. کس کے حق میں ہے؟ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے حق میں, اسے جتوانا چاہ رہی ہے. جو ریگنگ کر رہے ہیں, اسٹفنگ کر رہے ہیں, جو ووٹوں میں گڑبڑ کی ہے, جس کی رپورٹ اب الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی ہے, اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے مسلم لیگ آگے جا رہی تھی ان 20 حلقوں میں, اس کے فارم بھی نہیں ہے, نہ 45 ہے نہ 46 ہے, اس میں بھی انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے. تو لہذا یہ جو وہ اب تو کوئی پریزائڈنگ افسر کھل کے سامنے آ گیا ان کے ٹیلی ویژن پہ, آپ دیکھ رہی ہیں, ہم بھی دکھائیں گے کہ ان کے چل رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ انہیں اٹھا کے لے گئے اور انہیں دھمکایا گیا, پھر انہیں رزلٹ بدلنے کا کہا, پھر وہ اسٹفنگ کی گئی. اب اتنا ہو جائے گا تو پھر عمران خان نے بڑی عقل بندی کا مظاہرہ کیا کہ بھئی یہ ضرورت ہے ایک قدم پیچھے ہٹا جائے, ڈیفیوز کر دی جائے. تو انہوں نے کہا جی چلو 23 حلقوں کا الیکشن کروا لیں. لیکن وہ تو مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جو باقی سارا دن جو کچھ ہوتا رہا, یہ بھی تو کہ اس میں کوئی شفاف الیکشن کی بات نہیں تھی, صاف اور غیر جانبدار اور پرامن انتخاب کی بات نہیں تھی. یہ تو سارا کا سارا ایک انہوں نے ہنگامہ برپا کیا تھا تاکہ سیٹ چھین لے. اچھا, اگر یہ نہ کرتے, ہاں جی, اور یہاں پہ انہوں نے ایک آزاد امیدوار کو ساتھ ملا کر ڈسکا میں اچھا موو کیا تھا. انہوں نے وزیر صاحب نے کچھ ایسا کیا, کچھ لوگوں کو بٹھایا اپنے حق میں, لیکن وہاں الیکشن بنائی طور برادری کی بیس پہ ہوا ہے اور پارٹی بیسس پہ بھی ہوا ظاہر ہے. تو وہ انہوں نے تیاری تو اچھی کی تھی تحریک انصاف نے. وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے جی ہماری پاپولیرٹی بڑھی نہیں, کم نہیں ہوئی, بڑھ گئی ہے. بھئی آپ نے ایسے کون سے زبردست کام کر دیے ہیں جس میں عوام آپ کو واری واری جائیں گے اور ووٹ ڈالیں گے. اب تو آپ حلقوں میں نہیں جا سکتے. پھر وہاں پہ ان کے وہ ایک ہے مشیر ہیں ڈار صاحب نوجوانوں کے, وہ وہاں جو کچھ کر رہے تھے, لوگوں کو جا کے گھروں میں نوکریاں دے رہے ہیں, وہاں پہ راشن دے رہے ہیں اور وہاں پہ پیسے دے رہے ہیں. یہ بڑا ننگا چٹا کام چلا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی صحافی جو ہے نا, میں درخواست کروں گا میڈیا کے دوستوں سے کہ اس پہ اچھی بڑی زبردست قسم کی ڈاکیومنٹری بنائے. پتہ لگے گا کہ پاکستان میں الیکشن کتنا خوفناک دھندا ہو گیا. کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے اس الیکشن میں, اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے, کروڑوں بھی نہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ 337 کے تو رزلٹ آ گیا, اس میں وہ آگے تھی مسلم لیگ نواز, صحیح 4,000 ووٹ سے. باقی جو رہ گئے 23 وہاں پہ انہوں نے تختہ الٹ دیا. اب الیکشن کمیشن, اب عمران خان کو پھر یہ کنسیڈ کرنا پڑا. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے ووٹ چوری ہو رہی ہے اور فلاں ہو رہا ہے اور سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی لینڈ سلائڈ لیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری میجورٹی آ جائے. کیسے میجورٹی؟ اگر تحریک انصاف کی نشستوں اور ان کے اتحادیوں کی نشستوں کے حساب سے بھی گنا جائے, ان کی وہ بڑی پارٹی بن جائیں گے. 28 سے ان کے سینیٹر ہو جائیں گے پچھلے, اور جو خالی جگہ نئے الیکٹ ہوں گے. لیکن وہ اتحادیوں کو ملا کر بھی نہیں بن سکتے. ابھی انہوں نے وعدے کیے ایم کیو ایم کے 6-7 ووٹ لینے کے لیے کراچی میں. اچھا, کہ ہم دوبارہ کرا دیتے ہیں مردم شماری, اور کچھ فنڈز ان سے ایگری کیے, ہم آپ کو فنڈ دیں گے کراچی میں ان کے حلقوں کے لیے. ٹھیک. اور ساتھ ہی وہ جو کیس جس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا جسٹس قاضی عیسیٰ نے, جس میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہا کہ جا کے اٹارنی جنرل نے بیان دے دیا, ان کا جی نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. حالانکہ سارے جہان کو پتہ ہے اور اخبارات میں آ چکا ہے اور وہ حلقوں میں کام ہو رہا ہے, ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا جی نہیں ایسی بات, انہوں نے کیس خارج کر دیا. ٹھیک. الٹا سازش کر دی قاضی عیسیٰ صاحب کی, جس کے خلاف پھر انہوں نے اپنا ایک اور بہت زبردست قسم کا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ انہوں نے بھی لکھ دیا, کیونکہ انہیں دکھایا ہی نہیں گیا. ایک عجیب بات ہے. بار کیا اب یہاں جو آئے ہم واپس اس الیکشن کی طرف, یہ امپورٹنٹ اس لیے بن گیا سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے, ٹھیک, تاکہ یہ ایک اپنی پولیٹیکل وکٹری کر سکتے ہیں. اب وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اب دوبارہ الیکشن پورے حلقے میں اگر ہو گیا اور مسلم لیگ زیادہ ووٹوں سے جیتی تو پھر کیا پلے رہے گا؟ ہاں مسلم لیگ کے لیے مشکل بن جائے گی اگر تحریک انصاف سیٹ جیت جائے تو, لیکن وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی بڑا وہاں پہ فراڈ نہیں کرتے. جو پہلے ہو چکا ہے اب مزید. اب مجھے بتائیے الیکشن کرائے گا کون پاکستان؟ دیکھیے پہلے اعتراض ہوا, فوج نے کہا جی
اب کہ جی فوج والے جو ہے ان پہ الزام لگایا گیا، انہوں نے کہا جی ہم اس سے باہر ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہ الیکشن ڈیوٹی پہ نہیں گیا. ٹھیک. اب یہاں پہ آپ نے سول انتظامیہ لگا کے دیکھ لی. ایک ڈی ایس پی 20 پریزائڈنگ افسر کو اغوا کرا لیتا ہے اسپیشل برانچ کے لوگوں کی وجہ سے. تو اگلا الیکشن کون کرائے گا؟ پھر کیا اس طرح کے الیکشن آئندہ ہونے ہیں؟ میرا خیال ہے اگلا الیکشن بڑا خوفناک ہوگا. اس میں مارا ماری بھی ہوگی، لوگ مریں گے بھی، اور یہ سب کچھ جو نظر آیا ہے. تو ووٹ کی عزت تو مجھے ابھی جلدی ہوتے نظر نہیں آتی ہے. تو لہذا ایک مشکل میں پھنس گئی اب تحریک انصاف. اب ایک طرف تو یہ ہے آپ نے یہ جو کام کیا ہے، سارا تو رپورٹ آپ کے خلاف ہے، سارا گن تو آپ کے ذمہ لگ گیا ہے. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے جی ہم تو ہمیشہ شفافیت کے قائل تھے اور ہم تو 4 حلقے کھلوانا چاہتے تھے، اور ابھی شبلی صاحب نے، فراز صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم تو الیکشن میں شفافیت چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ خفیہ الیکشن ہو. یہ خفیہ چاہتے ہیں. یہاں خفیہ الیکشن کا حال کیا ہوا؟ یہ خفیہ الیکشن تھا نا. بالکل آبویسلی. اور اگر آپ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا خفیہ ہو یا کھلا ہو، کھلا تو خیر ووٹ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ لوگ آزادانہ رائے پھر کیسے دے سکیں گے جنرل الیکشن میں یا ادروائز. اب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے ابھی تک. اب وہ آ گیا کہ جی سیکریسی تو ایبسلیوٹ نہیں ہوتی. اس پہ بڑا دلچسپ بات کی ہے ہمارے دوست رضا ربانی صاحب نے کہ یہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی اس میں کام کیا جائے بیلٹ پیپر کے ساتھ کہ جب کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے تو آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ فلاں پارٹی کے بندے نے کیسے ووٹ ڈالا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب انہوں نے کہا بھائی یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، ہاں یہ سارا کچھ ان کے پاس پہنچ جائے گا اور وہ لوگ ایم پی ایز اور بلیک میل ہوں گے. تو باہر کیا وہ فیصلہ بھی آ جائے گا. لیکن مجھے بڑے افسوسناک طریقے سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوست بڑے باصول، بڑے شریف اور ایماندار سینیٹر پرویز رشید صاحب کے کاغذات ٹرائبل نے بھی رد کر دیے ہیں. وہ بیچارے کہہ رہے ہیں بھائی مجھ سے پیسے لے لو. وہ دینا چاہ رہے تھے، جمع کرانے گئے وہاں پہ وہ پنجاب ہاؤس پر انہوں نے پیسے نہیں لیے ان سے. سر یہ جو سیریز آف بلنڈرز ہیں جو اب گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں، ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جائیے آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے ہیزیٹنٹ ہیں. وکیل ان کے کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے انہیں جانا چاہیے. سر مجھے ایک چیز کیونکہ اگر وہ پے کر دیں گے تو ڈیفالٹر نہ رہے. سر مجھے ایک چیز بتائیے، جو سیریز آف بلنڈرز حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں، ہسٹری اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ لیکن آپ دیکھیں نا یہ پرویز رشید کی کاغذات نامزدگی آپ رد کر رہے ہیں اور واڑا کے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس کے خلاف اب اسٹیبلش ہو جائے گا اور ان کی نیشنل اسمبلی سیٹ خالی ہو جائے گی کہ بھئی آپ نے تو ڈبل شہریت رکھی تھی اور چھپائی تھی اور آپ نے حلفیہ بیان جھوٹا دیا تھا، تو آپ صادق اور امین نہیں رہے. اب صادق اور امین اگر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے نہ رہے تو سینٹ کے حوالے سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک. تو لہذا یہ بہت گھڑمس جسے کہتے ہیں نا. سر مجھے بھی بتائیے کہ جو اس وقت بلنڈرز پہ بلنڈر جو ہے حکومت کر رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہسٹری جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھے گی؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پینک کر گئے ہیں یہ، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کافی دھچکا لگے گا اور یہ جیتنے کے لیے کافی حربے استعمال کریں گے، ہر حد تک جائیں گے. ایم پیز کو پیسے بھی آفر کریں گے، ڈیولپمنٹ پروگرام بھی دیں گے، ان کے ساتھ اور بھی کوئی ارینجمنٹس. ان کا پینک ہونا اور کس بات کی تک نشاندہی کرتا ہے؟ دیکھیے اگر یہ قومی اسلام آباد کی سیٹ ہار جائے اور وہ جیت جائے یوسف رضا گیلانی، جس میں قومی اسمبلی کے اراکین نے ووٹ دے رہے ہیں، انہیں اگر 177 ووٹ مل گئے تو پرائم منسٹر بننے کے لیے اتنے ووٹ چاہیے ہوتے، جو کہ آپ کے مطابق پاسبل ہے. وہ پاسبل ہے اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. صحیح. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انٹرسٹنگ ڈیز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے اور کس طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ جو صورتحال بیہائنڈ دا کرٹن سے کافی چینج ہوئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا. اوکے چلیں، یہ پتہ لگے گا سینٹ کے الیکشن میں. اوکے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں خدائی مخلوق نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں جو پارٹی جو ہے اگریو پارٹی ہے پی ایم ایل این، رانا سناڈو نے کہہ دیا ہے. صحیح. چلیں آپ کے محتاط میرے خیال میں بھی اگر یہ کام جو ہے اگر وہ کرتے تو ہاتھ کی صفائی اس میں ضرور نظر آتی. اس میں ہاتھ کی صفائی نہیں ہے. بالکل. تو یہ کسی تھانے دار کا کام ہی ہے، کسی ڈی ایس پی کا کام ہی ہے.
चलें, दैट्स अ गुड थिंग फॉर अ चेंज, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. लेट्स सी आगे क्या होता है सेनेट के इलेक्शन में. सेम पेज पे कौन आ गया? आप अच्छा. सेम पेज पे पता नहीं कहाँ रह गया, आगे चले. अच्छा, सेम पेज पे कोई नहीं है. अच्छा, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन कब तक अनाउंस करेगी अगर ये इलेक्शन होना है तो? देखिए, उन्हें कराना तो फौरन चाहिए. 3 मार्च से पहले करा दें, ओके, इसी महीने में करा दें, सही. क्योंकि ये एक वोट है. तहरीक इंसाफ में चाहेगी कि इलेक्शन, ये जो री इलेक्शन जो है वो हो जाए 3 मार्च से पहले. ओके, दे वुड लाइक टू प्रोलॉन्ग इट. हाँ, एक वोट पक्का यूसुफ रज़ा गिलानी को हो जाएगा. ओके, ऑलराइट. लोग ये कैलकुलेशन करते हैं ना. ठीक, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. आप सुन रहे थे अंगेख में इम्तियाज़ आलम साहब का तबसरा. आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए मुझे यानी कि शाफारा सलीम को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.